ایک مرتبہ ایک شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا اور ان سے کسی مسئلے کے متعلق پوچھا تھا، تو امام شافعی نے اسے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے اس بارے میں یہ حکم دیا ہے۔ تو وہ بولا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام شافعی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور غصے سے پوچھا کہ کیا تمہیں میرے اوپر کوئی زنار دکھائی دے رہا ہے؟ زنار یعنی وہ مقدس پٹی، وہ سیش کہ جو یہود و نصارہ ربائی اپنے اوپر پہنا کرتے تھے، آج بھی پہنتے ہیں۔ یعنی کہ بیسیکلی امام شافعی نے کہا کہ کیا میں تمہیں غیر مسلم دکھائی دیتا ہوں؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے اور تم اس میں میری رائے مانگ رہے ہو۔ لہٰذا یہ تو ہو گیا پہلا اصول کہ ہم صرف قرآن و حدیث اور مستند آثار کو ایز اٹ از لیں گے، اس میں ہم اپنی انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے۔ اور دوسرا اصول کہ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر نشانی ہمارے زمانے میں پوری ہو رہی ہو۔ عربی زبان کا ایک شعر ہے، میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ جس کی شدت سے میں رو پڑا، لیکن جب وہ زمانہ ختم ہوا اور دوسرا زمانہ اس سے بھی زیادہ سخت آیا تو مجھے پہلا زمانہ یاد آنے لگ گیا کہ جس کی شدت سے میں رو پڑا تھا۔ لہٰذا یہ بات بے شک طے ہے کہ ہم اس وقت آخری زمانے میں جی رہے ہیں، کیونکہ المعارج کی ایک آیت ہے کہ یہ لوگ اس سے یعنی قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہم اسے بہت ہی قریب دیکھتے ہیں۔ تو یہ سچ ہے کہ اس وقت ہم بالکل آخری زمانے میں جی رہے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کچھ بڑی نشانیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ابھی آگے چل کر پورا ہونا ہے۔ مثال کے طور پر زمین سے ایک جانور نکلے گا کہ جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جانور کی باقاعدہ ایک پوری ڈسکرپشن دی ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا، اور اس ڈسکرپشن کا جانور ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ چنانچہ یہ ہو گیا دوسرا اصول کہ لازمی نہیں کہ ہر نشانی بھی ہمارے اس زمانے میں پوری ہو چکی ہو۔ لہٰذا اس ساری گفتگو کے بعد اب ہم چلتے ہیں قیامت کی ایکچول نشانیوں کی طرف۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں، اور ابو زید ابن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے آپ نے آثار قیامت کے متعلق بتانا شروع کیا، اور آپ بتاتے چلے گئے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نیچے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی اور دوبارہ بتانا شروع کیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ آپ ایک مرتبہ پھر اترے، نماز پڑھائی اور دوبارہ بتانا شروع کیا یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ ابو زید ابن اخطب اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں صحابہ بتاتے ہیں کہ اس روز نبی علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والا کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں چھوڑا کہ جو آپ نے بتا نہ دیا ہو۔ آپ نے ہر چیز بیان کر دی۔ صحابی کہتے ہیں کہ یاد رکھنے والے نے انہیں یاد رکھا اور بھولنے والے نے انہیں بھلا دیا۔ حذیفہ بتاتے ہیں کہ اس دن میں نے بھی اللہ کے نبی سے ہر چیز کے متعلق سوال کیا تھا، بس یہ پوچھنا رہ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مدینہ خالی ہوگا تو وہ کیا چیز ہوگی کہ جو مدینہ کو خالی کروا دے گی؟ اب آپ امیجن کریں کہ فجر سے لے کر مغرب تک یعنی تقریباً 12 سے 13 گھنٹے نبی علیہ السلام قیامت کی نشانیوں کے متعلق بتاتے رہے تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم نے ان نشانیوں اور فتنوں کو گننا شروع کیا تو نوٹس کیا کہ کچھ فتنے بڑے ہیں اور کچھ فتنے چھوٹے، کچھ فتنے موسم کی طرح ہیں کہ وہ آتے اور جاتے رہیں گے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 3 فتنے ایسے بھی ہوں گے کہ جن سے کسی بھی شخص نے نہیں بچنا، ہر ایک ان میں مبتلا ہو کر ہی رہے گا، یعنی کہ میں بھی اور آپ بھی۔ ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی تھیں کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی پوری ہو گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بذات خود اشراط الساعہ میں سے ایک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح مبعوث کیا گیا ہے، اور پھر آپ نے شہادت اور بڑی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ اس حدیث پر کچھ صحابہ نے یہ مانی لیا کہ جتنی قریب یہ دونوں انگلیاں اتنا ہی قریب آپ کے زمانے سے لے کر قیامت ہوگی، اور کچھ صحابہ نے یہ مانی لیا کہ جتنا ان دونوں انگلیوں کے سائز میں فرق ہے اتنا ہی فاصلہ آپ علیہ السلام کے زمانے اور قیامت کے درمیان ہوگا۔ But the point is کہ نبی علیہ السلام کی بعثت بھی اشراط الساعہ ہی میں سے ایک ہے، اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو نبی آخر الزمان بھی کہا جاتا ہے، یعنی آخری زمانے کے نبی،
کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد پھر قیامت تک اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی رحلت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تھی۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام وضو فرما رہے تھے اور میں آپ علیہ السلام کے پاس کھڑا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ عوف، قیامت سے پہلے 6 چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز تمہارے نبی کا انتقال ہوگا، اور آپ حیرت کی بات دیکھیں کہ جو 6 باتیں اللہ کے نبی نے بتائی تھیں، ان 6 میں سے 3 تو نبی علیہ السلام کے اپنے زمانے یا پھر اس کے فوراً بعد پوری ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلی بات نبی علیہ السلام کی رحلت، یہ ان 6 میں سے پہلی نشانی تھی۔ پھر دوسری بات بیت المقدس کی فتح، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہو گئی۔ اور تیسری چیز دراصل ایک بیماری تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عوف، جس طرح بکریوں میں موت کی وبا پھیل جاتی ہے، اسی طرح تم میں بھی ایک وبا پھیل جائے گی۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ والی نشانی بھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہو گئی تھی، کہ جب طاعون امواس پھیلا تھا اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، موجم البلدان والی روایت کے مطابق 25,000 صحابہ کرام اس وبا کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ باقی 3 نشانیاں انشاءاللہ میں وقت آنے پر ڈسکس کروں گا۔ البتہ کچھ نشانیوں کے علاوہ صحابہ کرام نے وہ فتنے بھی پورے ہوتے دیکھے کہ جن کا قیامت کے ضمن میں ذکر ملتا ہے۔ یہاں پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ لفظ فتنہ یہ وہ اردو والا فتنہ نہیں ہے۔ جب ہم اردو میں فتنے کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب شر پھیلانے والی کوئی چیز لیا جاتا ہے، حالانکہ فتنے کا اوریجنل عربی زبان میں مطلب ایک آزمائش یا پھر ایک امتحان ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا الانفال کی 28ویں آیت میں ہے کہ جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے۔ تو فتنے کا مطلب نیسیسرلی یہ نہیں کہ شر ہو، بلکہ فتنے کا مطلب آزمائش اور امتحان بھی ہوتا ہے، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ لہٰذا قیامت کے قریب ایسی آزمائشیں اور امتحانات کا ظہور ہوگا کہ انسان کو اپنا ایمان بچا کر رکھنا مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی صبح کو مومن مگر شام کو کافر، یا پھر شام کو مومن اور پھر صبح کو کافر ہوگا۔ اللہ مستعان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ آزمائشیں، یہ فتنے اس طرح آئیں گے کہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان میں لوگ اپنے اخلاق اور اپنے دین کو صرف تھوڑے سے ہی سامان کے بدلے بیچ دیا کریں گے، اور ان کے دل اس طرح مردہ ہو جائیں گے کہ جیسے کوئی انسان مر جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے فتنے ظاہر ہوں گے، انسان کہے گا کہ بس اسی میں میری ہلاکت ہوگی، لیکن جب وہ فتنہ ختم ہو کر دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا تو پھر وہ انسان کہے گا کہ یہی ہے، یعنی یہ وہ پچھلے والا نہیں بلکہ یہ والا وہ فتنہ ہے کہ جس میں میری ہلاکت ہوگی۔ اور قیامت تک ایسے ہی ایک کے بعد ایک فتنے نمودار ہوتے رہیں گے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ فتنہ اور قیامت کی نشانی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، بٹ they are not one and the same thing۔ فتنہ اور قیامت کی نشانی میں تھوڑا سا فرق ضرور ہوتا ہے۔ مثلا دجال ایک فتنہ بھی ہے اور قیامت کی نشانی بھی، لیکن فتنہ ارتداد کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا، وہ فتنہ تو تھا لیکن قیامت کی نشانی نہیں تھا۔ لہٰذا یہ ایک فرق ہے کہ جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور آج میں آپ کو کچھ انتہائی خطرناک قسم کے فتنوں یعنی امتحانات اور آزمائشوں کے متعلق بھی بتاؤں گا کہ جو نبی علیہ السلام کی رحلت کے فوراً بعد ہی نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس امت میں آخر اتنے فتنے، اتنی آزمائشیں کیوں رکھی گئی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت مرحومہ ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں۔ اس کے لیے عذاب آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں ہی فتنوں، زلزلوں اور قتل و غارت گری کی شکل میں رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے آخرت میں انشاءاللہ بچ جانا ہے، لیکن دنیا میں ان پر بڑی ہی آزمائشوں نے ظاہر ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ پے در پے فتنے ظاہر ہوں گے، جماعت در جماعت ظاہر ہوں گے۔ ایک فتنہ ختم تو دوسرا فتنہ شروع ہوگا، یہاں تک کہ انسان اپنی زندگی سے اس طرح بیزار ہو جائے گا کہ قبر کو دیکھ کر خواہش کرے گا کہ کاش مرنے والے کی جگہ میں ہوتا، اور اس کے مرنے کی یہ خواہش
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں نہیں، بلکہ اس لیے ہوگی کہ وہ آدمی مصیبتوں اور فتنوں سے اس قدر تنگ آ چکا ہوگا۔ اور ایک فتنہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنا شدید ہوگا کہ جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اسے دیکھ بھی لے تو اسے بھی وہ فتنہ اپنے اندر کھینچ لے گا۔ اللہ مستعان۔ اگلا سوال کہ پھر ان فتنوں کے متعلق جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ہلاکت خیز فتنوں سے صرف وہی بچ سکے گا کہ جو پہلے سے ان فتنوں کو جانتا ہوگا۔ اویئرنیس، فتنوں کے متعلق پہلے سے علم رکھنا is the only way کہ ہم ان سے بچنے کی ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 1450 سال کے دوران کس قدر فتنے ظاہر ہوئے ہیں کہ ان کا تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک کے آخری دنوں میں ہی عرب کے کچھ علاقوں میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد کچھ علاقے کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ پورا 1 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے ساتھ جنگیں کرتے رہے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، اختلاف بہت بڑھ گیا تھا، حتیٰ کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج تک کا ظہور ہو گیا۔ خوارج وہ پہلا مذہبی گروہ تھا کہ جنہوں نے مین سٹریم اسلام سے ہٹ کر اپنا ہی ایک الگ گروپ بنا لیا تھا۔ وہ لوگ کافروں کے لیے نازل ہوئی آیات کو مسلمانوں کے اوپر چسپاں کرتے تھے، اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر کہتے تھے، یہاں تک کہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ ان خوارج کے پاس سے جو بھی مسلمان گزرتا تو یہ اسے شہید کر دیتے تھے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ اس جگہ سے گزرے تو خوارج نے انہیں اور ان کی بیوی کو، کہ جو اس وقت امید سے تھی، دونوں کو شہید کر دیا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا پتہ چلا تو پھر انہوں نے خوارج سے وہ لڑائی کی تھی کہ جسے ہم جنگ نہروان کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان فتنوں کے متعلق بتایا بھی تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ لوگ بار بار آئیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا، ان کی نمازوں کے سامنے تمہیں اپنی نمازیں، ان کے روزوں کے مقابلے میں تمہیں اپنے روزے، اور ان کے اعمال کے مقابلے میں تمہیں اپنے اعمال حقیر دکھائی دیں گے، لیکن اس سب کے باوجود وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مستعان۔ آپ کو اس فتنے کی شدت کا اندازہ ہو رہا ہے؟ اس فتنے کے لیے اللہ کے نبی نے شدید الفاظ استعمال کیے تھے۔ حدیث نمبر میں آپ کو اسکرین کے اوپر لکھا ہوا دکھا دوں گا، آپ بے شک خود جا کر وہ حدیث پڑھ لیں کہ انہیں کیا کہہ کر بتایا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب بھی یہ جماعت ظاہر ہوگی کاٹ دی جائے گی، یہاں تک کہ دجال ظاہر ہو جائے گا، یعنی کہ دجال کے آنے تک یہ لوگ بار بار ظاہر ہوتے رہیں گے۔ یعنی یہ مت سمجھیے کہ بس ایک مرتبہ آگے تو بات ختم ہوگی، نہیں، انہوں نے دجال کے ظہور تک سامنے آتے رہنا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام مدینہ کے ایک اونچے مقام پر چڑھے اور اونچی آواز میں لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ بھی وہ دیکھ رہے ہو کہ جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عن قریب تمہارے گھروں پر فتنے اس طرح برس رہے ہوں گے کہ جس طرح بارش برستی ہے، یعنی بارش کے قطروں کی طرح بے شمار فتنے اتریں گے، ایک ساتھ اتریں گے، ایک کے بعد ایک اتریں گے۔ اور خوارج کے بعد تو پھر پے در پے فتنے نازل ہونے لگے تھے۔ سن 833 میں کہ جب خلیفہ مامون الرشید کا دور تھا تو ایک اور فتنہ وجود میں آیا، اور یہ ایک اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اسے اس دور کا مہنہ یعنی فتنہ عظیم کہا جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک نیا گروہ وجود میں آ گیا کہ جنہیں معتزلہ کہتے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگ گئے، اور میں بہت ہی سافٹ انداز میں بتا رہا ہوں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تمام احکامات بس ایک خاص وقت کے لیے تھے۔ اب میں بہت ڈیٹیلز میں تو نہیں بتا رہا کیونکہ وہ علیحدہ سے ہی پورا ایک ٹاپک ہے کہ کیسے معتزلہ نے خلق قرآن والا وہ مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، یہاں تک کہ خلیفہ مامون الرشید کہ جو معتزلہ کی لاجک سے امپریس ہو گئے تھے، انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ آج کے بعد ہر عالم اور ہر قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی لاجک کے اوپر یقین رکھے۔
لیکن اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پرنور کرے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سٹینڈ لے لیا اور کہا کہ نہیں، قرآن کے احکامات تو قیامت تک کے لیے ہیں۔ سو امام حنبل کو طویل عرصے کے لیے قید میں ڈال دیا گیا، انہیں جسمانی اذیتیں دی گئیں، لیکن انہوں نے بھی اپنا سٹینڈ برقرار رکھا اور کہنے لگے کہ نہیں، قرآن کے احکامات قیامت تک کے لیے ہیں۔ 3 سال تک کے لیے انہیں قید میں رکھا گیا، زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا، بار بار کوڑے مارے گئے، لیکن وہ ایمان کے اوپر قائم رہے، حتیٰ کہ خلیفہ المتوکل علی اللہ تخت پر آئے اور اپنے دور کا یہ عظیم فتنہ اختتام پذیر ہو گیا۔ پھر ایک حدیث کے مطابق قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں، اور ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہی اللہ کا نبی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ یعنی اس حدیث کے مطابق 30 ایسے جھوٹے آئیں گے کہ جو خود کو نبی سمجھیں گے، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہے۔ لیکن ابھی آپ علیہ السلام کا زمانہ چل ہی رہا تھا کہ یمامہ یعنی سینٹرل عربیہ سے مسیلمہ کذاب نام کا ایک شخص اٹھا اور دعوی نبوت کر دیا، بلکہ اس کذاب نے تو نبی علیہ السلام کو ایک خط بھی لکھا تھا کہ میں بھی ایک نبی ہوں، لیکن پیارے نبی نے فوراً قرآن کی روشنی میں اسے کذاب ثابت کر دیا، اور صرف مسیلمہ ہی نہیں، اسود عنصا نامی ایک اور شخص نے بھی یہی دعویٰ کیا، اور ان دونوں کے علاوہ سجاح نامی ایک عورت نے بھی۔ اور آپ حیرت کی بات دیکھیں کہ ان لوگوں نے بڑی تعداد میں پیروکار بھی اکٹھے کر لیے تھے۔ ابو بکر الباقلانی رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی کے بصرہ میں رہنے والے ایک بہت بڑے مورخ اور مسلم اسکالر تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب اعجاز القرآن میں مسیلمہ کذاب، طلیحہ، اسود عنصا اور سجاح کے جیسے کچھ جاہلوں اور جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اپنی کتاب میں وہ ایک واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول تھے اور آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، لیکن ابھی جب کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے مسیلمہ کذاب کو دیکھا۔ تو مسیلمہ نے پوچھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر نازل ہوئی کوئی صورت تمہیں آتی ہے؟ تو عمرو نے کہا کہ ہاں، ایک مختصر لیکن خدا کی قسم انتہائی فصیح و بلیغ صورت جانتا ہوں۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عصر پڑھی کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو عمرو بتاتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے مسلمہ سوچتا رہا اور پھر بولا کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد، کہنے لگا کہ میرے پاس بھی ایسا کلام ہے، اور پھر اس نے معاذ اللہ ایک عجیب و غریب سا جملہ بولا کہ جس کا نہ کوئی سر تھا اور نہ کوئی پیر۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا وہ جملہ آج بھی موجود ہے۔ تو عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملہ سن کر مسیلمہ کی طرف دیکھا اور بولے کہ مسیلمہ، تجھے بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ تو محض بکواس کر رہا ہے، کہاں تیری یہ جہالت بھری باتیں اور کہاں وہ پاکیزہ کلام۔ بائی د وے میں قربان جاؤں اپنے نبی علیہ السلام پر، ان جھوٹے لوگوں کے لیے آپ نے دجال کا لفظ بہت پرفیکٹلی استعمال کیا ہے۔ آپ نے وہ بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جس میں دجال یعنی وہ بڑا والا دجال کہ جس کی ایک آنکھ ہوگی، نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ دجال چھپ چھپ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ایکٹ دہرانے کی کوشش کرے گا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے معجزاتی طور پر پرفارم کیا تھا، مثلا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ ایگزیکٹلی وہی کچھ دجال بھی کاپی کرنے کی کوشش کرے گا، اور ان چھوٹے دجالوں نے بھی نبی علیہ السلام کو کاپی کرنے کی کوشش کی تھی۔ مثلا جب ملعون مسیلمہ کذاب کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام بچوں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں تو ان کی ساری زندگی برکتوں کے ساتھ بھر جاتی ہے، تو مسیلمہ نے بھی اس معجزے کو کاپی کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک مرتبہ کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس بیچارے کا پورا سر ہی چھل گیا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور یمامہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ مسیلمہ کا کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا خلیفہ الرسول، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ ہمیں معاف کریں گے، اور پھر وعدہ لینے کے بعد انہوں نے بتایا کہ مسیلمہ کیا کیا کچھ خرافات کہتا ہے کہ یہ مجھ پر نازل ہوئی ہیں، معاذ اللہ عجیب و غریب بے سر پیر کی باتیں
کہ جو فار دی سیک آف ریفرنس آج بھی آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایکسپیڈیشن بھیجا تھا کہ جنہوں نے پھر مسلمہ کذاب کا قلعہ کما کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے 30 چھوٹے دجال آئیں گے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور اس وقت مسلمہ کذاب سمیت 24 ایسے نام موجود ہیں کہ جن کے متعلق علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ وہی چھوٹے اور جھوٹے دجال ہیں، اور 30 پورے ہونے کے بعد پھر وہ ایک آنکھ والا بڑا دجال سامنے آئے گا۔ اور یہ سب کچھ کب تک ممکن ہے؟ شاید بہت ہی تھوڑے عرصے میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہاری عمر گزشتہ امتوں کی عمر کے مقابلے میں صرف اتنی ہے کہ جتنا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، اور اس چھوٹے سے عرصے کے درمیان آپ دیکھیں کہ کتنے کتنے بڑے فتنے پیدا ہوئے اور کتنوں نے ابھی مزید پیدا ہونا ہے۔ اور یہ سیریز ہے قیامت کی انہی نشانیوں اور انہی فتنوں کے متعلق کہ وہ کیا کیا ہوں گے، وہ دیکھنے میں کیسے ہوں گے، اور کیسے ہم انشاءاللہ ان سے بچ پائیں گے۔ یہاں سے ہی ہماری سیریز کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، لیکن آج کے دن کی گفتگو بس یہیں تک۔ باقی اب انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں کنٹینیو کریں گے۔